ننھا زبیر پیدا ہوا تو ابا کی تنخواہ 2500 روپے تھی۔ 5 بچے اور اماں ابا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ میں 10ویں میں تھی۔ ارد گرد کے لوگ بھی ہماری طرح ہی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے، اس لیے ٹیوشن ملنی بھی مشکل۔ میں نے سوچا کہ میٹرک کے بعد نوکری کر لوں گی، مگر کہاں؟ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ ابا ویسے بھی عورتوں کے باہر جا کر کام کرنے کے سخت خلاف تھے۔ اماں نے بھی 1-2 بار ابا سے کسی گھر میں کام کرنے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر ابا نہیں مانے، اور ان کی ایک روز کی یہ بات میں آج تک نہیں بھولی جو انہوں نے اسی طرح کی تجویز پر اماں سے کہی تھی۔ تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور زیادہ محرومیاں مت دو۔ اب تو ان کو صرف کھانے پینے کی یا پہننے اوڑھنے کی تنگی ہے، پھر ان کو پیار، محبت، توجہ کی بھی کمی ہو جائے گی۔ اور پہلی تنگی عارضی ہوتی ہے، یہ میرا ایمان ہے، مگر دوسری کمی دنیا کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، اور اس سے بچوں کی شخصیت بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اماں بیچاری پڑھی لکھی تو تھی نہیں، ابا کے بڑے بڑے جملے حیرت اور بیچارگی میں آنکھیں کھولے سنتی رہتیں، جو کہ مجھے یقین ہے کہ میری طرح ان کو بھی سمجھ نہ آتے۔ مگر ابا چونکہ خاندان میں پڑھے لکھے تھے، اس لیے ہمارے ساتھ ساتھ اماں بھی ان کی ہر بات پر ایمان لے آتی۔ زبیر 1.5 سال کا ہوا تو اماں نے اس کا دودھ ختم کروا دیا۔ چند دن اس کو چاول دیے تو وہ چاولوں کا رسیا ہو گیا۔ چاول دیکھتے ہی وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگتا، مگر ایک دن جب میں زبیر کے لیے چاول پکانے لگی تو اماں نے منع کر دیا۔ رہنے دو، آج اسے بھی روٹی ہی کھلا دوں گی۔ چاول بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ہر روز چاول نہیں بنا سکتے کیونکہ زبیر کے ساتھ کاکا اور رانی بھی چاولوں کے لیے ضد کرتے ہیں۔ اس دن چاول نہ پا کر زبیر کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر غصہ نظر آنے لگا۔ اماں نے بڑی مشکل سے روٹی مسل مسل کے اسے کھلائی۔ رات کو بھی روٹی دیکھ کر وہ دیر تک روتا رہا۔ یہ منظر اور مجبوری دیکھ کر اس کے ساتھ میرے آنسو بھی بہتے رہے، اور عمران بھی بغیر کچھ کھائے ہی اٹھ گیا۔ ابا ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ اماں زبیر کو چپ کرانے میں لگی رہے۔ چند دن یہی ہوتا رہا اور پھر وہ بھی اسی غذا کا عادی ہو گیا جو ہم سالہ سال سے کھاتے آئے تھے، مگر پھر وہ تندرست کبھی نظر نہیں آیا۔ چند ہی دنوں میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ اس کی خوبصورت سنہری رنگت سنگلا گئی۔ اس کے ننھے ننھے زندگی سے بھرپور ہاتھ ٹھنڈے یخ رہنے لگے، اور زندگی کی چمک سے بھرپور اس کی خوبصورت آنکھیں اکثر دھندلا سی گئیں۔ جانے کیا ہو گیا تھا اسے کہ چند ہی دنوں میں بالکل مرجھا گیا۔ اماں گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی رہے۔ ہر آنے جانے والی پڑوسن ایک نیا نسخہ لے کر آ جاتی اور اماں نئی امیدوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر کمر ہمت کس لیتی۔ ابا اس کو سرکاری ہسپتال لے گئے۔ میں زبیر کو اٹھائے ان کے ساتھ تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر، سورج سوا نیزے پر، نڈھال زبیر میرے کندھے سے لگا، میری چادر چوس رہا تھا۔ میں اور ابا پسینے سے شرابور خدا خدا کر کے ہسپتال پہنچے، مگر گیٹ بند تھا اور مریضوں کی لمبی لائن تھی۔ ایک ایک کر کے مریض اندر جا رہے تھے۔ میں اور ابا دھوپ میں کھڑے تھے اور زبیر گرمی سے نڈھال ہو رہا تھا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد خاموش التجائی نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھتا۔ تب اچانک ہارن بجاتی 2-3 گاڑیاں گیٹ کے پاس آ کر رکیں۔ اس میں سے چند اکڑی ہوئی گردنوں والے صاحب نکلے۔ ان کے لیے آن واحد میں پورے گیٹ کھول دیے گئے۔ پورا عملہ الرٹ ہو گیا۔ ابا یہ کون ہیں؟ میں نے آہستہ سے ابا سے پوچھا۔ بیٹا یہ اس ملک کے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے گھر بھر لیے۔ ابا تو یہ وطن دشمن ہوئے، پھر ان کی عزت کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا ابھی انہی کے دن ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، آخر ایک دن اس کی پکڑ آ جائے گی، ابا بولے۔ آخر بڑی مشکل سے ابا نے ایک ڈاکٹر کو زبیر کو دکھایا، مگر جواب میں جب اس نے ایک لمبا نسخہ تھما دیا تو ابا پریشان ہو گئے۔ مہینے کا آخر تھا اور گھر میں دواؤں کے لیے چھوڑ اگلے 4 دنوں کے لیے آٹا چاول بھی نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب، دوائیں یہاں سے مل جائیں گی؟ ابا نے لجاجت سے کہا۔ یہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب نے بیزاری سے ابا کی طرف دیکھا۔ کیا کرتے ہو؟ اس کا دوسرا سوال تھا۔ جی سرکاری ڈرائیور ہوں، ابا نے جواب دیا۔ بھائی، سرکاری محکموں کا حال پھر تمہیں خود پتہ ہوگا کہ کیا ہے۔
شکر کرو میں نے تمہیں نسخہ لکھ دیا ہے۔ اس نسخے کے لیے بھی کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کم از کم 200-300 روپے فیس دیتے۔ دوائی نام کی کوئی چیز اس ہسپتال میں نہیں ہے۔ میں صدمے کے مارے ساکت کھڑی تھی کہ دوا کے نام پر ہی اگر ہمیں کچھ بھی تھما دیا جاتا تو کم از کم اماں تو مطمئن ہو جاتی۔ اب کیا بنے گا؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اسی دوران ایک بدحواس سا آدمی اندر آیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دوائیاں سٹور میں نہیں ہیں، اور اگر کمشنر صاحب کو یہ نہ ملی تو ہسپتال کا بہت برا تاثر لے کر جائیں گے۔ پتہ کرو، کہیں سے بھی منگواؤ، مگر بہرحال ان کو دوائیاں پوری ملنی چاہئیں۔ اور بتاؤ کوئی کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آنے والے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ جی سر۔ وہ ڈرائیور کو کافی دور جانا پڑا۔ بہرحال سب کچھ آ گیا ہے۔ آنے والا آدمی جو شاید سٹور والا تھا یا کوئی کمپاؤنڈر، اس نے کھانے پینے کی طرف سے تسلی کرائی۔ اور سر یہ بل کس میں ایڈجسٹ کرنا ہے؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔ لکھ دینا ناشتے میں غریب مریضوں کو 1 انڈے کے بجائے 2 انڈے اور دوپہر کو مرغی ملی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ زبیر کو شاید لو لگ گئی تھی۔ اس نے کانپنا شروع کر دیا، اور ادھر ہسپتال ہی میں اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، مگر ہسپتال والوں کے پاس اس کے لیے کوئی دوا نہ تھی۔ گھر لانے تک وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ہائے تم میرے بچے کو کیا کر لائے ہو؟ اماں اس کو دیکھتے ہی گھبرا گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اماں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دی۔ اور دوائیاں؟ اماں نے ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ابا لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے نکل گئے۔ اور وہ دوپہر معصوم زبیر کی زندگی کی آخری دوپہر تھی۔ دوپہر ڈھلنے تک وہ غنودگی ہی کے عالم میں ہمیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اسی غنودگی میں ہی اس نے آخری دفعہ آنکھیں کھولی تھیں کہ جب میں نے اس سے پوچھا تھا، زبیر چاول کھاؤ گے؟ تو معلوم نہیں کیسے اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے اور آنکھیں ایک لمحے کے لیے روشن ہو گئی تھیں۔ وہ چند ثانیوں کے لیے بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا تھا اور پھر جیسے مایوسی کے اندھیروں میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اف! یہ میں نادانستگی میں کیا کر بیٹھی تھی؟ میں اپنی نادانی میں اس کے دل کے زخم کھرچ بیٹھی تھی۔ گھر میں تو چاولوں کا دانہ بھی نہ تھا۔ ابا بیچارے جانے کس سے ادھار مانگنے گئے ہوئے تھے، اور ایسے میں نے کیوں اس کو غلط آس دلائی؟ کاش گھر میں تھوڑے چاول ہوتے تو اس کے چہرے پر حسرت یوں سایہ نہ کرتی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تکلیفوں میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ ابا نڈھال سے واپس آئے تھے، مگر زبیر شاید ان کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی خاموشی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اماں اور ابا نے یہ سب رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر مجھے رب سے شکایت تھی۔ میرے خدایا، اگر تو نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا تو اس کا رزق تو وافر دیتا، آخر تیرے خزانوں میں سے کتنا کھا لیتا۔ میں رو رہی تھی اور بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ تکرار سے نکل رہا تھا، مگر ابا نے تسلیاں دیتے ہوئے کہا، بیٹی ہوش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زبیر کو اس لیے اپنے پاس بلا لیا ہے تاکہ وہ جنت میں رہے اور وہاں سے جو چاہے کھائے پیے، اور ہم سب کا وہاں انتظار کرے۔ میں اور عمران دن رات ابا کا ہاتھ بٹانے کا منصوبہ باندھتے، مگر ہم بے ہنر آخر کیا کر سکتے تھے؟ عمران کے اکثر منصوبے ابا رد کر دیتے، اور مجھے تو ویسے بھی سوائے اسکول جانے کے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اماں کو سلائی آتی نہیں تھی، اور ابا کا خیال تھا کہ میٹرک کے بعد ہی سلائی سیکھوں، پہلے سیکھنے سے پڑھائی کا حرج ہوگا۔ عمران کی ضد سے تنگ آ کر ابا نے اسے بقرعی کا ایک بچہ دلوا دیا تھا۔ اس بچے کی ہمارے گھر میں وہی اہمیت تھی جو گھر کے باقی افراد کی تھی۔ ہم سب بہن بھائی اس سے خوب کھیلتے، اس سے باتیں کرتے، اور ہمیں یوں لگتا کہ جیسے وہ سب کچھ سن رہا ہو۔ ہمارے فلیٹ کے آگے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں وہ بندھا رہتا، اور عمران صبح و شام اسے باہر چرانے لے جاتا۔ واپس آتا تو خوب سینہ پھلا کر کہتا، دیکھو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ بکریاں تو نہیں، بکرا چرا کر لایا ہوں۔ جلدی سے کچھ کھانے پینے کو دو، اور ہاں میں جامن لایا ہوں۔ تب ہم روز شام کو عمران کی واپسی کے منتظر رہتے۔ بکرا خوب بڑا ہو گیا تھا۔ عمران کا خیال تھا کہ اس دفعہ اس کی قربانی کی جائے، مگر ابا کہتے،
کہ چونکہ ہمیں قربانی کی استطاعت نہیں ہے اس لیے اسے فروخت کر کے اس سے اپنی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اس شام عمران آیا تو فخر سے سینہ پھلا کر بولا، دیکھو آپا، میرا بکرا 3000 کا ہو گیا ہے۔ آج تو ایک آدمی مجھے اس کے 3000 دے رہا تھا، مگر میں تو 5000 میں دوں گا اور ان پیسوں کے 2-3 اور چھوٹے بکرے لے لوں گا۔ پھر اب دیکھیے گا کہ میں کتنی ترقی کرتا ہوں۔ اگلی شام عمران پیلی رنگت لیے بدحواس سا گھر واپس آیا۔ اماں بکرے نے جانے جھاڑیوں میں سے کیا زہریلی چیز کھا لی ہے کہ ادھر جھاڑیوں کے پاس تب سے تڑپ رہا ہے، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے بکرا ختم ہو چکا تھا۔ اف میرے خدایا! عمران کی آنکھوں میں کروٹیں لیتی حسرتیں۔ اس دن میں نے غور سے اپنے اس پیارے سے بھائی کو دیکھا۔ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی قمیص، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل، ستا ہوا چہرہ اور ویران آنکھیں۔ اس رات میں پھر دیر تک روئی۔ میرے مولا، ساری محرومیاں ہمارے لیے ہی کیوں ہے؟ اس دن ابا عمران کو دیر تک بہلاتے رہے۔ بیٹا، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اس کارخانے کو چلانے کے اس کے اپنے اصول اور طریقے ہیں۔ بہت ممکن ہے وہ تم سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہو اور وہ تمہیں آزمائش کی بھٹی سے کندن بنا کر نکالنا چاہتا ہو۔ بڑا کام؟ عمران نے بہت حیران ہو کر ابا کی طرف دیکھا تھا۔ ابا، ہم سرکاری اسکولوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں پھٹی پرانی کتابیں پڑھنے والے بچے بھلا کیا بڑا کام کریں گے؟ بڑے کام کرنے کے لیے تو اللہ نے علیحدہ ہی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، جو بڑے گھروں میں رہتی ہے، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتی ہے اور اعلیٰ عہدوں پر نوکریاں کرتی ہے۔ ہماری مثال تو ان حقیر کیڑوں جیسی ہے جو تنگ و تاریک جگہوں پر رینگتے رہتے ہیں۔ آج عمران کے دل میں بہت شکایتیں تھیں۔ عمران، ابا نے شاید پہلی دفعہ عمران کو اتنی زور سے پکارا تھا۔ عمران، تم اتنے احسان فراموش ہو، کیا تمہیں رب نے کچھ نہیں دیا؟ یہ تمہاری آنکھیں، کان، تمہاری زبان، ہاتھ، پاؤں، تم ان میں سے کون سی چیز دے کر اپنا بکرا واپس لینا چاہتے ہو؟ اور رہی بات بڑے کاموں کی، تو بیٹا یہ ضروری نہیں کہ یہ بظاہر تمہیں دنیا میں بڑے نظر آنے والے اور بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہی بڑے کام کرتے ہوں، بلکہ میں نے تو انہیں انسانیت سے بھی اتنا گر کے کام کرتے دیکھا ہے کہ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان کی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر ابا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس سناٹے کو خود ہی توڑتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا کام اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا ہے۔ ممکن ہے اللہ تمہاری شخصیت اتنی سنوار دے کہ تم میرے لیے صدقہ جاریہ بنو اور آنے والی نسلیں تمہارے لیے۔ تم اس اتنی معمولی سی زندگی کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا تم نے مجھے کبھی پریشان دیکھا؟ ابا عجیب سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ صبر و رضا کا پیکر تھے۔ کھانا وہ لذت کے لیے نہیں، زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھاتے تھے۔ کپڑے تو ہم قیمتی بنوا ہی نہیں سکتے تھے۔ مجھے یقین ہے اگر ہم اس قابل ہوتے بھی تو ابا کو اپنے سے زیادہ کئی مستحق نظر آتے۔ کپڑوں کے بارے میں گفتگو، کھانے کی اقسام اور ان کی لذت کے بارے میں باتیں کرنا ابا کو سخت ناپسند تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک معمولی ڈرائیور تھے، مگر اس چھوٹے سے فلیٹ میں ان کے کردار و عمل نے ایک ایسی دنیا بسا دی تھی اور ایک ایسا جہان پیدا کر دیا تھا جہاں صبر اور قناعت سب کو ورثے میں ملا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر کوئی دوسرے کے لیے زندہ ہے۔ معمولی سی چیز بھی ہوتی تو جب تک سب بہن بھائی اکٹھے نہ ہو جاتے کسی کے حلق سے نہ اترتی۔ یوں لگتا جیسے سانسوں کی ڈوری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، جاری ہے۔